بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ورد وظیفے کرتے ہیں، عملیات پڑھتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اعداد نکالتے ہیں، نقش بناتے ہیں، تعویذات لکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ایک نرسری کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، جس طرح کوئی طالب علم نرسری یا پہلی کلاس نہ پڑھے، اسے اگلی کلاسوں میں پڑھنا محال ہوتا ہے، اسی طرح جس عمل یا روحانیت سے دلچسپی رکھنے والے بندہ یا بندی نے اس عمل کو نہ کیا، اس کا روحانیت میں کامیاب ہونا محال ہے۔ یوں سمجھ لیں، آج کا یہ بیان روحانی ترقی کی طرف گامزن ہونے والوں کے لیے روحانی علوم و فنون کی یہ الف بے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس بچے کو الف بے پہ نہیں آئے گی وہ آگے کیا خاک پڑے گا۔ تو ناظرین، حروف تہجی، جنہیں انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہ کسی بھی زبان کی بیس یا بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یا اس زبان میں ترقی کے لیے حروف کا علم جاننا بہت ضروری ہے۔ حروف سے ہی الفاظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں اور عبارتیں بنتی ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری دیگر زبانوں سے کوئی غرض نہیں، ہماری غرض و غایت عربی حروف تہجی سے ہے۔ عربی حروف تہجی کو حروف ملکوتی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حروف معجمہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا وغیرہ ہیں۔ پیارے ناظرین، جس طرح اللہ کا کلام قرآن مجید لوح پر محفوظ ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، الابجد مرکوز فی لوح محفوظ، یہ ابجد لوح محفوظ پر مرکوز ہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، تو علموا اباجدہ و تفسیرہا، یعنی ابجد اور اس کی تفسیر کا علم سکھاؤ۔ اور یہ بھی فرمان ہے، الاعداد ارواح والحروف اشباح، یعنی اعداد روح کی حیثیت رکھتے ہیں اور حروف قلب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، علم الحروف بڑا وسیع علم ہے، اور اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ حروف کے ذریعے تمام کائنات پر تصرف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس نے علم الحروف کو سیکھ لیا، اس نے علم کے مخفی خزانوں کو پا لیا۔ روحانی لائن پر آنے والے جب حروف کی پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے، تو حروف کے ظاہری و باطنی موکلات ان سے مانوس ہوتے جائیں گے۔ اور ناظرین، جن سے حروف کے ظاہری و باطنی موکلات
مانوس ہو جائیں، انس کر جائیں، محبت کر جائیں، تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اس لیے حروف کو قدرت کے خزانوں کی کنجیاں کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ ناظرین، تمام مخفی اور اسراری علوم کا سر چشمہ علم الحروف ہے، اور ان کی انتہا علم الاعداد ہے۔ حروف تہجی کسی بھی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کی تسلیم شدہ اکائی ہوتے ہیں۔ انہی حروف کو مناسب ترتیب سے جوڑنے سے الفاظ اور جملے وجود میں آتے ہیں۔ ان حروف و الفاظ کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات وہ زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی لکھنے والا فرشتہ اسے لکھ دیتا ہے۔ ہر حرف شکل دارد و ہر شکل معنی دارد و ہر معنی ہم چو شکل دارد، ہر ایک حرف کی شکل ہوتی ہے اور ہر شکل کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک معنی کی بھی شکل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہر ایک حرف ویلیویبل ہے، قیمتی ہے۔ ہر حرف کی عالم ظاہر میں بھی ایک صورت ہوتی ہے اور عالم باطن میں بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ جب حرف لکھا یا پڑھا جاتا ہے تو اس حرف کی کتابت یا صورت عالم روحانیت میں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کتابت یا صورت آہستہ آہستہ قوت پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پس جب حرف اپنی قوت ظاہر کرتا ہے تو اس کی روحانی قوتیں عالم اجسام میں بھی مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی انہی حروف سے بنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی 28 حروف ہیں جنہیں حروف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، حروف ملکوتی بھی کہا جاتا ہے، عربی حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، اور جنہیں حروف ابجد قمری بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عربی میں تو کل 28 حروف ہیں، جبکہ ہماری اردو میں پے، ٹے، چے، ڈال، اڑے، سے اور گاف یہ زائد حروف ہیں۔ اہل معرفت نے ان زائد حروف کی عددی قیمت نہیں لگائی، بلکہ کہا ہے کہ اردو پہ عربی با کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 2 ہے، تے تا کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 400 ہے، چے جیم کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 3 ہے، ڈال دال کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 4 ہے، اڑے را کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 200 ہے، سے زا کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 7 ہے، اور گاف کاف کے مشابہ ہے جس کی عددی قیمت 20 ہے۔ ناظرین، ابجد قمری حروف کی ترتیب کا نام ہے جس کے تحت حروف کی مقداریں یا عددی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔
جیسا کہ یہ حروف کی ابجد قمری ہے جس میں ہر حرف کی قیمت یا مقدار ترتیب وار لکھ دی گئی ہے۔ اس نقشہ کی مدد سے آپ ہر حرف کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عربی کے یہ جو کل 28 حروف ہیں، استاد العاملین حضرت محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، یہ 28 حروف اللہ تعالی کے مختلف 28 نام ہیں، اور ہر ایک حرف کا موکل روحانی ہے جو اس اسم الہی کے ذکر میں مشغول ہے۔ اصل حروف بسیط ہیں، جو حروف مذکور کی دعوت ادا کی جائے گی تو موکلات حروف دریافت ہوتے جائیں گے اور ان کی روحانیت مکاشفہ و مشاہدہ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ 28 حروف اسماء الہی کلی ہے۔ اس عالم میں جو کچھ تاثیر ہے وہ ان اسماء کونی کلی سے ہی ہے۔ عالم ظاہر ملک اور باطن ملکوت ہے۔ ملک و ملکوت ہی رنگ امیزی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، بلا دعوت حروف کی ماہیت معلوم نہیں ہو سکتی، اور جو کوئی یہ دعوت پوری کرے گا اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں اور تمام موجودات کے ہاں قبولیت کا درجہ پاوے گا۔ ان 28 اسماء الہیہ سے 28 منازل قمر دریافت ہوئیں، اور منازل قمر کو ہندی میں نشتر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی آیتیں سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ناظرین، چاند کی 28 منزلیں ہیں، اور ہر منزل چاند کی ایک تاریخ سے مقرر ہے، اور ہر منزل ابجد قمری سے روزانہ ترتیب وار ایک ایک حرف سے منسوب ہے۔ آگے ایک نقشہ یا جدول پیش کروں گا، اس سے چاند کی منزلوں کی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اور ناظرین، چاند کی 29 اور 30 کو کوئی منزل شمار نہیں کی جاتی، کیونکہ چاند ان تاریخوں میں نظر بھی نہیں آتا۔ ناظرین، کچھ عاملوں نے چاند کی 29 کو چاند کی یکم اور چاند کی 30 کو چاند کی 2 تاریخ کے برابر شمار کیا ہے۔ وہ عمل پکے جاہل اور نکمے ہیں۔ بھلا چاند کی 29 اور 30 چاند کی یکم اور 2 کے کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ چاند 29 اور 30 کو
انتہائی زوال پر، اور جب کہ یکم اور دو کو تو عروج پر ہوتا ہے۔ لہذا ایسے عاملوں کا نظریہ غلط اور باطل ہے۔ ناظرین، حروف ابجد قمری کی ترتیب یاد رکھنے کے لیے عاملین روحانیت نے ترتیب وار 4 حروف جوڑ کر ایک ایک لفظ بنایا ہے۔ تو آپ کو حروف ابجد قمری کی ترتیب یاد رہے گی، جیسے ابجد، حوض، تیکل، منسا، فسکر، شتسخ، زززخ۔ اس طرح حروف قمری کی ترتیب بھی یاد رہے گی اور اعداد نکالنے میں بھی آسانی رہے گی۔ ناظرین، حروف سے یک وقت کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ان سے فائدے حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ناظرین، عربی حروف تہجی ابجد قمری کے حساب سے ہر حرف کے 2 موکل ہوتے ہیں۔ ہر حرف کا ایک موکل ظاہری ہوتا ہے اور ایک موکل باطنی ہوتا ہے۔ موکل ظاہری عامل کے لیے عالم دنیا میں تصرف کرتا ہے، جبکہ موکل باطنی عالم باطن سے تصرف کرتا ہے۔ جیسا کہ الف کا موکل باطنی اسرافیل ہے اور الف کا موکل ظاہری آئیل ہے۔ ناظرین، ہر حرف کا موکل ظاہری بنانے کا قاعدہ یہ ہے، ہر حرف کے آخر میں کلمہ ایل لگا دیں تو اس حرف کا موکل ظاہری بن جائے گا۔ لہذا اس ترتیب سے ہر حرف کا موکل ظاہری بنتا جائے گا، جیسے الف کا آئیل، با کا بائیل، جیم کا جائل، دال کا دائیل۔ اس طرح ابجد قمری کے کل 28 حروف کے 28 موکل ظاہری بنتے جائیں گے۔ ناظرین، موکل ظاہری ہر حرف سے ظاہری نسبت رکھتا ہے۔ ناظرین، موکل ظاہری کے برعکس ہر حرف چونکہ اسم الہی ہے، اس لیے ہر حرف کا ایک موکل باطنی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ الف کا موکل باطنی اسرافیل ہے، با کا جبرائیل ہے، جیم کا کلکائیل ہے، دال کا دردائیل ہے۔ اس طرح اس جدول میں ہر حرف کا موکل باطنی دے دیا گیا ہے، اس لیے یہاں سے نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، یہ بات خوب یاد رکھیں، اکثر عاملین نے لکھا ہے حروف کی با موکل پڑھائی روزانہ 4444 مرتبہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، میں نے 4444 مرتبہ تعداد کی بڑی ریسرچ کی ہے۔ مجھے اس کی حقیقت یہی سمجھ آئی کہ کسی نے 4444 مرتبہ کسی کتاب میں ایک مرتبہ لکھ دیا، اب سب لکیر کے فقیر ہوتے ہوئے 4444 مرتبہ ہی لکھتے جا رہے ہیں، جبکہ 4444 مرتبہ کا روحانیت میں کوئی سر پیر نہ ہے۔ ناظرین، اس نقشہ کے مطابق جب تمام حروف کی تمام عددی قوتوں کو آپس میں جمع کیا تو حروف کے کل 28
اعداد کا مجموعہ 5995 بنتا ہے۔ لہذا حروف کی باموکل زکوٰۃ کے لیے روزانہ پڑھائی کی تعداد 5995 ہی ہوگی۔ تو میرے پیارے ناظرین، جس طرح حروف تہجی 28 ہیں، اسی طرح 28 دنوں میں ہی ان تمام حروف کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ چاند کی پہلی تاریخ کو حرف الف کی باموکل پڑھائی کی جائے گی۔ چاند کی 2 تاریخ کو حرف با کی باموکل پڑھائی کی جائے گی۔ چاند کی 3 تاریخ کو حرف جیم کی باموکل پڑھائی کی جائے گی۔ چاند کی 4 کو حرف دال کی باموکل پڑھائی کی جائے گی۔ اس طرح کل 28 دن میں روزانہ ایک ایک حرف کے موکل کی پڑھائی کی جائے گی، جیسا کہ جدول میں ترتیب وار بیان کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، روزانہ کی پڑھائی 5995 ہی ہوا کرے گی۔ تو ناظرین، حروف تہجی کے زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں 4 زیادہ مشہور ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، ہر حرف کے موکل ظاہری و باطنی کی عظیمت تیار کر کے پڑھیں۔ یعنی ہر حرف کا چونکہ ایک موکل ظاہری ہوتا ہے اور ایک موکل باطنی ہوتا ہے، لہذا حرف کی عظیمت میں موکل ظاہری اور موکل باطنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ حرف الف کی عظیمت یہ ہوگی، عجب یا اسرافیل بحق الف یا آئیل۔ دوسرے دن با کی عظیمت یہ ہوگی، عجب یا جبرائیل بحق با یا بائیل۔ تیسرے دن حرف جیم کی عظیمت یہ ہوگی، عجب یا کلکائیل بحق جیم یا جائیل۔ چوتھے دن حرف دال کی عظیمت یہ ہوگی، عجب دردائیل بحق دال یا دائیل۔ تو ناظرین، اس جدول کے مطابق روزانہ ہر حرف کی عظیمت بدلتی رہے گی۔ ہر حرف کی روزانہ 5995 بار پڑھائی کرنی ہوگی۔ اس طرح پورے 28 دنوں میں ابجد قمری کے حروف کی موکل ظاہری و باطنی کے ساتھ زکوٰۃ مکمل ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ زکوٰۃ دینے سے حروف و اعداد عمل کے لیے بڑے سریع و تاثیر ہو جاتے ہیں۔ میرا مشورہ مانے تو اس پہلے طریقے پر عمل کریں۔ ناظرین، دوسرا طریقہ حروف کے صرف موکل ظاہری کی زکوٰۃ دینے کا ہے۔ حرف کے موکل ظاہری کی بھی اسی ترتیب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ حرف کے موکل ظاہری کی عظیمت کی عبارت یہ ہوگی، پہلے دن عجب یا عیل بحق الف 5995 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے دن عجب یا بائیل بحق با۔ تیسرے دن عجب یا جائیل بحق جیم۔ چوتھے دن عجب یا دائیل بحق دال۔ اس طرح روزانہ اس نقشہ کی ترتیب سے ہر حرف کی 5995 بار پڑھائی کر کے زکوٰۃ دیتے جانا ہے، حتیٰ کہ 28 دنوں میں
28 हरूफ की बा मुअक्कल ज़ाहरी ज़कात पूरी हो जाएगी। नाजरीन, तीसरा तरीका हरूफ के सिर्फ मुअक्कल बातनी की ज़कात अदा करने का है। हर हरफ के मुअक्कल बातनी की भी इसी तरतीब से ज़कात अदा की जाती है। हरफ के मुअक्कल बातनी की ये अजीमत होगी। पहले दिन अजब या इसराफील बहक्के अलफ, दूसरे दिन अजब या जिब्राइल बहक्के बा, तीसरे दिन अजब या कलकाइल बहक्के जीम, चौथे दिन अजब या दरदाइल बहक्के दाल। इस तरह इस जदवल की तरतीब से हर हरफ की रोज़ाना 5995 बार अजीमत की पढ़ाई करके ज़कात देते जाएं, जो कि 28 दिनों में 28 हरूफ की बा मुअक्कल बातनी ज़कात पूरी हो जाएगी। नाजरीन, चौथा तरीका यह है कि जब आप पहले तरीके से हरूफ की 28 दिन ज़कात पूरी कर चुके तो फिर हमेशा के लिए अपने नाम का सरे हरफ लें और इसको मुअक्कल ज़ाहरी और बातनी मिलाकर रोज़ाना अजीमत पढ़ते रहें। जैसा कि मेरा नाम इरशाद अहमद है, मेरे नाम का सरे हरफ अलफ है, लिहाजा मेरे नाम के हिसाब से हरफ अलफ की अजीमत ये होगी, अजब या इसराफील बहक्के अलफ या आइल। इस तरह इस जदवल के मुताबिक अपने नाम का पहला हरफ लें और उसके मुताबिक रोज़ाना अजीमत पढ़े। नाजरीन, अपने नाम के कुल आदाद निकालें, जितने आपके नाम के आदाद हों उतनी बार ही रोज़ाना अजीमत पढ़े। जैसा कि मेरे नाम इरशाद अहमद के 559 अदद बनते हैं, लिहाजा मैं मज़कूरा अजीमत को रोज़ाना 559 मरतबा पढ़ूंगा। तो प्यारे नाजरीन, अगर आप इस तरीके से अपने नाम के आदाद के हिसाब से अजीमत पढ़ते रहेंगे तो आपके नाम के हरफ के मुअक्कलात आपके कामों में मुमिद्दो मुआवन साबित होते रहेंगे। मुअक्कलात आपसे आहिस्ता आहिस्ता उन्स करते जाएंगे, मोहब्बत करते जाएंगे। फिर आप जो भी नक्श लिखेंगे, तावीज़ लिखेंगे, वो पुरतासीर होगा। अमल पढ़ेंगे, जल्द कामयाबी होगी। तो प्यारे नाजरीन, एक बात खूब याद रखें, बल्कि खूब याद रखें, जब भी हरूफ के अमल की अजीमत पढ़े तो जब बहक्के अलफ, बा, जीम, दाल वगैरह जो हरूफ आते हैं, उस वक़्त अपने जहन में सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला हर्फ यानी अलफ से मराद वो हिंदसा एक की तरह खींचा हुआ खत है। असल में अलफ यही है, अलफ लाम फे वाला अलफ नहीं। जिस तरह के जो मैंने जदवलें और नक्शे पेश किए गए हैं उनमें हरफ जिस तरह लिखे हुए हैं वही नक्शा ज़हन में होना चाहिए। अगर आप अलफ लाम फे वाला अलफ ज़हन में रखेंगे तो उस अलफ के अदाद 111 बनते हैं, जबकि ये सीधा जो अलफ खड़ा है इसका अदद 1 है। इसी तरह बाकी हरूफ
جیسے وہ الفابیٹ میں اوریجنل لکھے ہوئے ہیں، پڑھائی کے دوران وہی ذہن میں رکھنا ہے، تو پھر کامیابی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے ان بتائے گئے طریقوں کے مطابق حروف کی معاملات زکوٰۃ ادا کر دی تو سمجھ لیں آپ نے ایک جہاں فتح کر لیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جتنی جدولیں یا نقشے میں نے بیان کیے ہیں یا پیش کیے ہیں، ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر ان کو چلا دیا جائے گا، آپ وہاں سے سکرین شاٹ لیں اور حسب ضرورت کام میں لاویں۔ اور ناظرین، اگر کوئی میرے اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے مجھ سے یہ نقشے منگوانا چاہے تو انشاءاللہ اول فرصت میں فری آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔